شوہر کو پتا چل جاتا ہے اس کی دوستی کے بارے میں، لہٰذا وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، مرد کی یہ فطرت ہے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ ایک بار کو لڑکی یہ برداشت کر لیتی ہے کہ چلو میرے شوہر کا ماضی جو تھا کوئی بات نہیں، وہ بھلا دے گی اس کو، اب وہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن مرد جو ہے اگر اس کو اپنی بیوی کے ماضی کے بارے میں بھی پتا چل جائے اور اس کو معلوم ہو کہ اب نہیں ہے لیکن ماضی میں ایسا رہ چکا ہے، تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو پانچواں نقصان اس کا یہ ہے سوشل میڈیا کا کہ اس کی وجہ سے ناجائز تعلقات اور ناجائز دوستیوں میں ہمارا نوجوان اور نوجوان لڑکیاں ملوث ہو گئے ہیں۔ نمبر 6، چھٹا نقصان اس سوشل میڈیا کا کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ منہج سلف سے انحراف کا شکار ہوئے ہیں اور بدعقیدگی اور بے بنیاد چیزیں لوگوں کے درمیان رواج پائی ہیں اور لوگوں کے درمیان عام ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت جس قدر فتنے ہیں، چاہے وہ غامدی صاحب کا ہو، غامدیت کا فتنہ ہو، یا وہ مرزا ثانی کا فتنہ ہو، صحابہ اکرام کے تعلق سے شکوک و شبہات میں ڈالنے کا فتنہ ہو، جس قدر فتنے ہیں یہ آپ کو کہاں سے ملے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے میسر آئے ہیں؟ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اسی موبائل کے ذریعے۔ لہٰذا ہم پر اور آپ پر ضروری ہے کہ جب ہم یوٹیوب پر یا فیس بک پر کسی کا لیکچر سنیں، کسی کی تقریر سنیں، تو اس کے الفاظوں کے جادو میں، اس کی باتوں میں فوراً جو ہے ہم نہ آ جائیں اور اس کو فوراً نہ سننے لگ جائیں، بلکہ اپنے علماء کرام سے مشورہ کریں کہ فلاں صاحب ہیں، ہم اس کو سن سکتے ہیں یا نہیں۔ عام طور سے ہمارا نوجوان فدا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ شرک کے خلاف بول رہا ہے، یہ بدعت کے خلاف بول رہا ہے، بہت بڑھیا، یہ تو رفع دین کے بارے میں بول رہا ہے، بہت بڑھیا، اب چلو اس کو سننا شروع کر دیا جائے۔ میرے بھائی، ہر وہ شخص جو شرک کے خلاف بول رہا ہے، بدعت کے خلاف بول رہا ہے، یا رفع دین کا قائل ہے، آمین بالجہر کا قائل ہے، ضروری نہیں کہ اس کا منہج بھی درست ہو۔ ممکن ہے وہ ان چند مسائل کے ذریعے آپ کو اپنے آپ سے قریب کرے اور پھر مشاجرات صحابہ کے باب میں آپ کو داخل کر کر ایک ایسے میدان میں آپ کو لے جائے جہاں پر آپ کو صحابہ اکرام کی شخصیات سے بدظن کر دے، جہاں پر آپ کو صحابہ اکرام کے تعلق سے غلط فہمیوں میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا ہر شخص کو شرک کے خلاف بولتا ہوا دیکھ کر، بدعت کے خلاف بولتا ہوا دیکھ کر، یا آمین بالجہر پر متفق ہوتا ہوا دیکھ کر، رفع دین کرتا ہوا دیکھ کر فوراً اس پر فدا نہ ہو جایا کرو، بلکہ معزز علماء کرام سے مشورہ لے لیا کرو کہ فلاں انجینئر ہے اور فلاں غامدی ہے، ان کے لیکچر کو ہم سن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے منہج سلف سے انحراف بھی پھیلا ہے۔ اسی طریقے سے بے سند باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک شخص پوسٹ کرتا ہے، اس پر سوشل میڈیا پر وہ ایک پرانے قسم کا بستر، ایک پرانے قسم کا امامہ ڈال دیتا ہے اور لکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف، حضور کے نعلین، حضور کا بستر مبارک۔ اب ہمارا نوجوان، مسلم نوجوان بنا کچھ سوچے سمجھے سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کمنٹس کی بھرمار کر دی، لاکھوں کمنٹس اس سے مل گئے، لاکھوں لائکس اس سے مل گئے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب والا آپ کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مدینہ میں گزار دی، مکہ میں گزار دی، ان کے پاس نہ منہ مبارک ہے، نہ نالین ہے، نہ لباس کا عکس ہے، لباس کی تصویر ہے، نہ بستر کی تصویر ہے۔ یہ ساری وہ بیچارے مفلس ہو گئے، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس آ گئیں کہاں سے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس پر پھر تماشا یہ
کہ کہا ہم سے یہ جاتا ہے کہ تم گستاخ ہو، جبکہ آپ مجھے بتاؤ کہ ایک ایسی گدڑی، ایک ایسا پرانا بستر جو کسی عام شخص کا ہے، اسے تم نبی کا بتاتے ہو، یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ ایک ایسے نالین کی جوتوں کی عکس تصویر جو انسان کی اپنی ایجاد ہے، بنائی ہوئی ہے، نبی کا نہیں ہے، تو اس کی نسبت مبارک نبی کی طرف کر دیتے ہو، یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ ایک ایسا امامہ جو عام ہے، تم اسے نبی کا بتاتے ہو، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ لیکن ہم سے کہا جاتا ہے تم گستاخ ہو۔ اللہ کی قسم ہے، اس روئے زمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ادب و احترام کرنے والا اگر کوئی گروہ ہے تو وہ ہمارا ہے۔ اگر سب سے زیادہ کوئی ماننے والی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل حدیث کا مسلک ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے ادنا گستاخی بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ کر رہے ایک عام بستر کو کہ یہ حضور کا ہے، تو بے سند چیزیں، بے اصل چیزیں اس سوشل میڈیا کے دور میں عام ہوئی ہیں۔ نمبر 7، 8 اسباب صرف 8 برے اثرات صرف بیان کروں گا، شیخ محترم تشریف لے آئے ہیں۔ نمبر 7، 7واں غلط اثر اس موبائل کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پڑا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں علم کا زوال ہو گیا، علم کا زوال ہو گیا۔ پہلے علم جو حاصل کیا جاتا تھا وہ معتمد علماء کرام سے، ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کے بیانات سے حاصل کیا جاتا تھا۔ مسئلہ ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، وہ جواب دیتے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کوئی مسئلہ ان کو پیش آیا تو فوراً گوگل پر سرچ کریں گے۔ اب شیخ گوگل دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں، وہاں سے مسائل کا حل دریافت کیا جاتا ہے۔ اب وہ رزلٹ میں غامدی کا فتویٰ دے رہا ہے، انجینئر کا فتویٰ دے رہا ہے، فلاں ایڈوکیٹ کا دے رہا ہے، فلاں کا دے رہا ہے، فلاں کا دے رہا ہے، اور یہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، اس کو ایک جواب سمجھ کر جو ہے اس کو عمل میں لا رہا ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کے دور میں علم کا زوال ہو گیا۔ میری ماں اور بہنوں، نوجوانوں، علم کو علماء کرام سے حاصل کریں، علم علماء کرام سے حاصل کریں، علماء کرام کے بیانات سے حاصل کریں، معتمد اور معتبر علماء کرام کی تقریروں سے حاصل کریں، گوگل سے حاصل نہ کریں۔ گوگل آپ کے سامنے جو کچھ رزلٹ دے دیتا ہے اس کو جواب سمجھ کر ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے بچوں کو سلفی عقیدے پہ مشتمل، توحید پہ مشتمل کتابوں کا درس دیں، اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کے واقعات سنائیں، اپنے بچوں کو حضرت سمیہ کی ثابت قدمی کے تعلق سے بتائیں، حضرت سمیہ کی شہادت کے تعلق سے بتائیں، حضرت ابو ہریرہ کا شوق حدیث بتائیں، حضرت ام سلمہ کی ثابت قدمی کو بتائیں، حضرت ابو سلمہ کی ثابت قدمی کو بتائیں، ان کے سامنے حضرت خبیب کا واقعہ رکھیں، ان کے سامنے حضرت عمار کے واقعات رکھیں، ان کے سامنے صحابہ اکرام کے واقعات پیش کریں، ان کی زندگیوں میں صحابہ اکرام کے واقعات ان کی زندگی میں صحابہ اکرام کے نقوش کو ان پر چھوڑنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ سوشل میڈیا کے علم کو۔ ہاں، سوشل میڈیا پر جسے آپ جانتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ صحیح العقیدہ عالم دین ہے، اس سے آپ علم لیجئے، لیکن آنکھیں بند کر کے گوگل پر سرچ مت کیجئے کہ وہ جو کچھ رزلٹ دے گا اس کو ہم جواب سمجھ کر ہضم کر لیں گے۔ تو سوشل میڈیا کے اس دور میں علم کا زوال آیا ہے۔ اس تعلق سے خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، دونوں کو ہی ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں علم کس طریقے سے اور کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر 8، 8واں برا اثر اور آخری سبب سوشل میڈیا کا ہماری زندگیوں پر، کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب یہ نوجوان
لڑکے اور لڑکیاں 1 گھنٹہ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ